نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ پھٹتی کیسے، تو آپ نے فرمایا وہ پھٹتی اس طرح ہے کہ آدمی جھوٹ بولے یا غیبت کرے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا جزء لا ينفک بن گیا ہے جھوٹ اور غیبت. ہماری مجلسیں جھوٹ سے یا غیبت سے خالی ہوتی نہیں. خواہ کو کسی کو جانتے نہیں اس کی بھی غیبت کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ غیبت چھوڑنے کا ارادہ کر لیجیے. یہ رمضان مبارک سے متعلق باتیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ غیبت ارادہ کر لیجئے کہ غیبت چھوڑ دوں گا. اب قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی آپ نے غیبت کی یا ان کی حق تلفی کی، اور اب حق کی ادائیگی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ایک صورت تو یہ کہ ان کی طرف سے جو مال ہے وہ صدقہ کر دے کہ ان کو ثواب مل جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرے ایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیہ. اے اللہ، جس مومن یا مومنہ جس کو میں نے اذیت دی، یا میں نے اس کو گالی دی، یا میں نے لان تان کیا، یا میں نے اس کو مارا، تو پروردگار عالم میری یہ تمام حرکات جو ہیں اس کے حق کے اندر دعا کا ذریعہ بنا دیجئے، رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے اور قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. یہ ایک طریقہ ہے اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا. تو رمضان مبارک میں ہم ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا ہم نے حق ضائع کیا غیبت کر کے یا بہتان لگا کر اور وہ دنیا میں نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں.